الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے، آپ بٹھا رہے تھے ایمان والوں کو لڑائی کی جگہ، یعنی اپنے اپنے مورچوں پہ، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ لڑائی کے لیے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہ ان آیات میں، یا یہاں سے لے کر آگے جو ہے، یعنی ان آیات سے غزوہ احد کا، جو کہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم غزوہ ہے، ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جو کہ تاریخ اسلامی میں پیش آیا، اس کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہ یہاں سے لے کر آگے 3-4 رکوعوں تک مسلسل، 4-5 رکوعوں تک مسلسل چلے گا۔ تو چونکہ یہ اتنا اہم غزوہ تھا اور اس کی اتنی زیادہ، یعنی تاریخ اسلامی تاریخ میں اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، تو اس وجہ سے اس صورت میں، سورہ آل عمران میں، قرآن مجید میں وہ واحد صورت ہے سورہ آل عمران جس میں غزوہ احد کو بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو اب یہ پہلی آیت جو ہے، اس میں وہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین جو ہے اپنی تقریباً 3000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں، اور اس غزوہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو چکا تھا، جس میں مشرکین کو بری طریقے سے شکست ہوئی، جس میں ان کے 70 بندے مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ تو لیکن مشرکین نے اس فتح سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا، بلکہ الٹا انہوں نے مسلمانوں سے انتقام اور بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا، جس کے لیے انہوں نے پورا سال جو ہے اس کی تیاری کی، اور آخر پھر 3 ہجری میں، شوال 3 ہجری میں جو ہے مدینہ کے اوپر تقریباً 3000 کا لشکر جو ہے ساز و سامان کے ساتھ راستہ کر کے تو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا۔ اور جب وہ اپنے گھر سے نکل آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر ملی، تو آپ نے بھی پھر اپنے گھر سے نکلے اور یعنی اس غزوہ کے لیے تیاری کی، اور میدان احد میں جا کے پہنچے، اور وہاں پہ جو مورچہ بندی کی گئی، جو صف بندی کی گئی، تو اس کا سارا منظر جو ہے قرآن مجید بیان کرتے ہیں، اور یہاں سے اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگلی آیت میں آتا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ سستی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ان دونوں کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق مدد فرما چکا اللہ تعالیٰ تمہاری بدر کے مقام پہ جب کہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی آزمائش آتی ہے، آ جاتی ہے، کوئی بہت بڑا امتحان آ جاتا ہے، اور وہ اس میں گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنے سے، اس سے پچھلے کوئی اس کے اوپر جو پریشانی آئی ہو، جو کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی مشکل وقت آیا ہو، تو اس کو یاد کرنا چاہیے، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جب میرے اوپر وہ مشکل وقت آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے سرخرو کیا، اس سے مجھے کامیابی سے امکنار کر کے اس مشکل وقت سے نکالا، تو اس مشکل وقت سے بھی نکالنے کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اسی طریقے سے اب جب مسلمانوں کے اوپر غزوہ احد کے معاملے میں جو ہے مشکل وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوہ بدر کی یاد دلائی کہ تم غزوہ بدر کو یاد کرو کہ وہ بھی تمہارے اوپر اسی طریقے سے ایک مشکل گھڑی تھی، لیکن اور تم آج کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور بھی تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، تو اب غزوہ احد کا ذکر بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے غزوہ بدر کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے یہ کہ مدد کرے تمہارا رب بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 اتارے گئے فرشتوں کے ساتھ، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ آئیں گے تمہارے پاس اپنی پوری کوشش، اپنی پورے زور اور پوری طاقت کے ساتھ۔ ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، یہ ہے جو مدد دی تمہیں تمہارے رب نے 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ۔ وما جعلہ اللہ الا بشری لکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس کے ذریعے، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یا رسوا کرے انہیں، پھر وہ لوٹ جائیں یعنی ذلیل اور رسوا ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ کے ذمہ کچھ بھی، یا تو اللہ تعالیٰ او یتوب علیہم توبہ قبول فرمائے ان کی، یا عذاب دے انہیں، بس بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ معاف کر دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
اس آیت میں پھر غزوہ احد کا ہی ذکر ہے، اور اس کے شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے جیسے یہ ہے یہ والی آیت کہ لیس لک من الامر شیء، تو اس کے شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دانت شہید ہو گئے تو اور چہرے مبارک پہ بھی زخم آئے، تو آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے فلاح عطا کرے گا جو اپنے نبی کو یوں تکلیف پہنچاتی ہے، حالانکہ وہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ آیات اتری کہ نبی ان کو کسی کو سزا دینا یا جزا دینا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو انہیں بھی معاف کر دے اور اگر چاہے تو انہیں سزا دے، اور بے شک وہ ظالم ہے، انہوں نے ظلم تو کیا ہے لیکن آگے فیوچر کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ان میں ہی اللہ تعالیٰ کے ایسے پسندیدہ بندے نکلیں اور وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت دینا یا کسی کو سزا دینا یا جزا دینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار جو کسی بندے کو نہیں دیا، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ معاف کر دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو نہ تم کھاؤ سود کو دگنا چگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اب یہ وہ آیت ہے جو سود کو حرام کر رہی ہے، سود کی حرمت بھی جو ہے 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ والی آیت ہے جس نے سود کو حرام کیا۔ اور تم ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، مالی تکلیف میں بھی اور جانی تکلیف میں بھی، اور وہ قابو پانے والے ہیں اپنے غصے پر، اور وہ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں بے حیائی، جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی یا وہ ظلم کرے اپنی جانوں پر، تو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ اڑ رہتے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے اور وہ جانتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ بدلہ ان کا مغفرت ہے ان کے رب کے ہاں، اور باغات ہیں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، رہنے والے اس میں ہمیشہ، کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو اب اس میں جو ہے نا وہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت جو ہے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے انہیں کوئی مالی تکلیف ہو، چاہے جانی تکلیف ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے مالی تنگی میں مبتلا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اڑ کے اور وہ کر کے تکبر کر کے نہیں بیٹھ رہتے کہ نہیں ہم سے تو گناہ ہوا ہے تو خیر ہوتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ گناہوں کی معافی عطا کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا۔ تو ان کی جزا بتائی گئی ہے کہ ان کی جزا جو ہے ان رب کی طرف سے مغفرت اور باغات ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے طریقے، پھر تم چلو زمین میں پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ تم سستی کرو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے، تو ان لوگوں کو یعنی دوسرے لوگوں کو، کافر قوم کو بھی اسی جیسا زخم پہنچا ہے، یعنی اگر تم نے احد میں انہیں کوئی زخم دیا ہے، اگر احد میں تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو مشرکین مکہ کو بدر میں بھی اس جیسا ہی زخم لگا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جنہیں ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ بنائے تم میں کچھ لوگوں کو شہید۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ جڑ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ان لوگ، اور تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جڑ کاٹ دے کافروں کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اس نے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم دیکھو اسے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اس سے پہلے کہ تم ملاقات کرو اس سے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اسے اور اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں، یعنی کیا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی أعقابکم، پھر اگرچہ أَفَإِن مَاتَ، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں،
تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو بھی الٹا پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتا اللہ کو کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں ہے لائق کسی جان کی کہ وہ خود مر جائے مگر الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، ایک وقت مقرر پر۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا تو ہم دیں گے اس میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو بھی ارادہ کرے آخرت کے بدلے کا تو ہم دیں گے اسے اس میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی کے قتال کیا ان کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے۔ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر نہیں وہ سست ہوئے ان تکلیفوں پر جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ وہ سست اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ ہی وہ دشمنوں سے دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو معاف کر دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتیاں ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمارے اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پھر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ اور کتنا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وہ یردوکم علی اعقابکم، تو الٹا پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹو کوئی گھاٹا پانے والے بن کر۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلدی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے جو شریک ٹھہرایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان معبودوں کو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی بھی سند نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جب تم انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم سست ہو گئے اور تنازع کیا تم نے حکم میں، یعنی جھگڑا کیا تم نے نبی کے حکم میں۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جب دکھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ فتح جسے تم پسند کرتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں وہ بھی ہے جو دنیا کا ارادہ دنیا چاہتا ہے اور وہ بھی ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور البتہ تحقیق درگزر کر چکا اللہ تعالیٰ تم سے۔ وَاللَّهُ ذُو فضل عظیم فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم چڑھتے ہی جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی ایک کو، اور رسول وہ بلا رہا تھا تمہیں تمہارے پیچھے سے۔ فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، پھر پہنچا تمہیں غم کے بدلے غم تاکہ نہ تم افسوس کرو اس چیز پر جو تم سے کھو گئی۔ ولا ما اصابکم، اور نہ اس کے اوپر شکست کے اوپر جو کہ تمہیں پہنچی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امن کی اونگ، وہ ڈھانپتی تھی ایک جماعت کو تم میں سے۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت تحقیق غم میں مبتلا کیا تھا انہیں ان کی جانوں نے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کے گمان۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے ہمارے لیے کچھ بھی اختیار کچھ بھی۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں کہ بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنی جانوں میں وہ باتیں جو نہیں ظاہر کرتے آپ کے لیے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ قتل کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے پھر بھی لبرز الذین، باہر نکل کے آ جاتے وہ لوگ جن کے اوپر لکھا گیا ہو قتل
قتل ہونے کی جگہ پر وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ ظاہر کر دے اس بات کو جو کہ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں والی بات۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک وہ لوگ جو پھر کے تم میں سے اس دن جس دن آپس میں ملی دو جماعتیں، إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، بے شک پھسلا دیا انہیں شیطان نے بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا حوصلے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کفر کیا اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں سے اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ غازی بنے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی شہید کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اس بات کو پچھتاوا بنا کر ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور البتہ اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا شہید یا خود ہی مر جاؤ تو مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر ہے اس مال سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، پھر بسبب اس کی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ نرم دل ہیں ان کے اوپر۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت مزاج والے تو وہ بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پھر آپ درگزر کریں ان سے اور آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ مشورہ کریں ان سے کام میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لے تو آپ بھروسہ کریں اللہ پر۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اگر يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر مدد دے تمہیں اللہ تعالیٰ تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں رسوا کر دے تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ پر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، اور نہیں لائق کسی نبی کے یہ کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا تو لے آئے گا جو خیانت کی ہوگی اس نے قیامت کے دن، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضامندیوں کی، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن باء بسخط من اللہ، جو لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے بلند درجات ہے اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب بھیجا ایک رسول ان میں سے، یتلو علیہم آیاتی، وہ پڑھتا ہے ان کے اوپر اس کی آیات، ویزکیہم، اور پاکیزہ کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور تحقیق وہ اس کی نبی کی آمد سے پہلے البتہ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا جو پہلے 2 دفعہ سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے، اور اب ایک دفعہ جو ہے یہاں پہ سورہ آل عمران میں آئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب وہاں پہ سورہ بقرہ میں یہ تھا کہ پہلی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک اس طرح کا رسول بھیج جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں، اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بتایا کہ تمہارے اندر جو رسول آیا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اور یہاں پہ تیسری جگہ پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر یہ اپنا احسان کنسیڈر کیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب کبھی بھی پہنچی تمہیں کوئی مصیبت تو تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنی مصیبت۔ قل تم انا ھذا، تم نے کہا کہ کہاں سے آئی ہمارے لیے یہ۔ قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری جانوں کی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور وہ تکلیف جو پہنچی تمہیں جس دن آپس میں ملی 2 جماعتیں، پھر وہ اللہ کی طرف سے۔ ولیعلم المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان سے کہا گیا کہ تم آؤ قتال کرو اللہ کی راہ میں، أَوِ ادْفَعُوا، یا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم قتال کرنا جانتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے۔ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ،
وہ کہتے ہیں وہ باتیں اپنے منہوں سے جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے اور خود بیٹھ کے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیں کہ تم ہٹا دو اپنی جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور نہ آپ خیال کریں ان لوگوں کو جو شہید کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، خوش ہونے والے ان نعمتوں پر جو دی انہیں اللہ نے اپنے فضل سے۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور وہ خوشیاں طلب کرتے ہیں، خوشخبریاں بھیجنا طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک نہیں ملے ان کے پیچھے سے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ خوشخبریاں وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر ایمان والوں کے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس کے بعد کہ جب پہنچا انہیں زخم شکست۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ لوگ کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بے شک لوگ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے پھر تم ڈرو ان سے۔ یہاں پہ پہلے لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، دوسرے لوگوں سے مراد مشرکین ہیں، کہ الذین قال لهم الناس، کہ وہ الذین سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ وہ لوگ جنہیں کہا لوگوں نے، یہاں پہ ان لوگوں سے مراد منافقین ہیں یا مدینہ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مشرکین سے ڈرانا چاہا۔ اور آگے ان الناس قد جمعوا لکم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ ہیں جو کہ مدینہ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، تو ان سے کہا کہ بے شک وہ لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے پھر ڈرو ان سے۔ فزادہم ایمانا، پھر بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان میں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، نہیں پہنچی انہیں کوئی بھی برائی اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضامندیوں کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہے وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے ساتھیوں سے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، پھر نہ تم ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں بنائے گا ان کے لیے کوئی بھی حصہ آخرت میں۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا کفر کو، خرید لیا کفر کو ایمان کے مقابلے میں، تو ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں انہیں، وہ بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، بے شک ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور نہیں ہے شان اللہ تعالیٰ کی کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حال پر جس پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ظاہر کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تو اطلاع کرے تمہیں غیب پر۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پھر تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، وہ خیر لہم، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل هو شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جلدی وہ طوق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی میراث آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. اب یہاں تک جو ہے غزوہ احد کا ذکر تھا، تو میں نے ابھی صرف اس کا ترجمہ، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ جو ہے نا غزوہ احد کے چیدہ چیدہ حالات اور واقعات جو ہوں گے ان کے اوپر ایک سبق کریں گے، کیونکہ یہ اتنے لمبا واقعہ تھا اور اس میں اتنی زیادہ یعنی حجم ہے اس کا کہ اگر ساتھ ساتھ اس کو بیان کرتے تو پھر وہ یعنی بہت، یا تو وقت بہت زیادہ نکل جاتا اور سبق بہت لمبا ہو جاتا، اور یا یہ ہے کہ پھر بیچ میں اس کو روک کے تو 2 قسطوں میں کرنا پڑتا. تو لہٰذا میں نے ابھی پورا ان سارے رکوعوں کا ترجمہ اور تلاوت اور ترجمہ بیان کر دیا ہے. اب اگلے سبق میں ایک جو ہے نا غزوہ احد کے چیدہ چیدہ حالات اور واقعات کے اوپر ایک اور سبق کرتی ہوں، ایک اور ریکارڈنگ کرتی ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس سے اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ جو بھی بیچ میں تھوڑی بہت باتیں ہیں وہ ہمیں مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.